آپ ذرا سوچیں، اس بات کے بارے میں سوچیں، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ تو اس کا مزہ مجھے ملے گا، تمہیں ملے گا؟ اس سے فائدہ میں اٹھاؤں گا، تم اٹھاؤ گے؟ وہ کام میرے آئیں گے تمہارے آئیں گے؟ بتاؤ۔ جس کے پیسے اسی کے کام آئیں گے، ایسی ہے نا؟ ہے جی، ایسی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر آپ کا بھائی نیک ہے اور آپ نیک نہیں ہیں تو کل اللہ تعالیٰ جب دونوں کو سامنے کھڑا کرے گا تو اس نے دوسرے والے نے 10 لاکھ نیکیاں بنائی، اس کے بہت زیادہ اعمال اچھے ہیں اور آپ کے نہیں ہیں، مجھے بتاؤ آپ کو بخش دیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا؟ اس نیکی سے آپ کا فائدہ ہوگا؟ بھائی نیک ہے، دوسرا بھائی نیک نہیں ہے، تو بتاؤ اس میں کس کا فائدہ ہونا ہے؟ جو نیک ہے۔ باپ اچھی زندگی گزارے تو ضرور نہیں کہ بیٹا باپ کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، جس کا مال ہوگا اسی کا اعمال ہوگا، اسی کا مزہ ہوگا، اسی کا سکون ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے زندگی تمہیں بھی دی اور مجھے بھی دی ہے، ہم سب کی زندگی ہے اور ہم سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ باپ اپنا دے گا، بیٹا اپنا دے گا، ماں اپنا دے گی اور بہن اپنا دے گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اولاد اور ماں باپ اپنی اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ میرا کوئی کتنا بھی قریبی ہو، کتنا بھی ہمدرد ہو، کتنی محبت کرنے والا ہو، وہ میرے اعمال کا بدلہ نہیں لے گا، نہیں لے گا۔ جو میں کروں گا اس کا بدلہ مجھے ہی ملے گا۔ اگر میری زندگی بہتر گزری ہے، اگر زندگی میں نے اللہ کے حکم پر گزاری ہے، میں نے اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارا ہے، میں نے اپنے آپ کو ناکامی کی طرف نہیں دوڑایا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، زندگی میں بے خبر نہیں رہا آخرت سے، میں باخبر رہا آخرت سے، اللہ کو جانتا تھا، اللہ کی مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، تو میرے رب کی قسم وہاں بھلا بھی میرا ہی ہوگا، کامیابی بھی مجھے ہی ملے گی، کامیاب میں ہوں گا، راحت مجھے ملیں گی، ہاں جنت کا ٹکٹ مجھے ہی ملے گا، وہاں کی کامیابیاں، چین، سکون، راحت سب مجھے ہی ملیں گی جب زندگی میں نے بہتر گزاری ہے۔ اگر میں ناکامی کی طرف دوڑوں گا، اللہ کے حکم کو توڑوں گا، اللہ کو ناراض کروں گا، دنیا کی طرف دوڑوں گا، دنیا کو دل میں بساؤں گا، لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کروں گا، نمازیں میں چھوڑوں گا، جھوٹ میں بولوں گا، گالی میں دوں گا، حرام کام میں کروں گا، زنا کی طرف میں دوڑوں گا، سودوں کے کاروبار میں کروں گا، زنا کے اڈے آباد میں کروں گا، اگر برے کام میں کروں گا تو میرے بھائی اس کا عذاب بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا عذاب بھی پھر مجھے ہی ہونا ہے، پکڑ بھی ہماری ہونی ہے۔ جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آنکھ دی ہیں، عقل دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، اس کا ایک ایک اعضا بہتر کر کے اس کو دیا ہے، اس کو سمجھداری دی ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ اللہ نے تو ہم پر اتنا احسان کر دیا ہے، اتنا احسان کر دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ میرے بندو ان چیز کی پوچھوں گا، تیاری کر کر آ جاؤ۔ پہلے ہی ہمارے پاس تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ قبر میں سوال ہونا ہے، تیاری کر کر آ جاؤ۔ کیا سوال ہونا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تیاری کر کر آ جاؤ، رب کی مان کر آ جاؤ۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو بھلاؤ گے غافل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ ہاں، کوئی مدد نہیں کرے گا اللہ کے سوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے جیسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ کم 1.25 لاکھ نبی ہیں، انبیاء علیہ والسلام۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سفارش کریں گے اللہ ہی سے کریں گے، معاف جو کرائیں گے اللہ ہی سے کریں گے، نبی بھی خود معاف نہیں کریں گے، اللہ سے معاف کرائیں گے۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کو بھلائیں گے، اللہ کو بھول کر زندگی گزاریں گے تو کون پھر ہمیں معاف کرے گا؟ سوچو سوچو، ہے پھر دنیا میں کوئی ایسی ہستی، ایسی طاقت؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو ہم ذرا سوچیں تو اسی میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جب اللہ کے پاس جائیں گے؟ قبر میں سوال ہونا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے دین کو پہچانا ہی نہیں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں پتہ ہے، رب اللہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم سوچتے ہیں بتا دیں گے، بتا دیں گے۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ اس سے بلوائے گا جس نے زندگی ان پر گزاری ہوگی، جس نے محنت کی ہوگی، ورنہ منہ بند کر دیا جائے گا۔
عقل کام نہیں کرے گی۔ ہم محنت کر لیں، اللہ کی قسم محنت کر لیں، ان چیزوں پر اپنی زندگی گزار لیں، کل اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے علم دیا کتنا عمل کر کر آیا ہے، میں نے تجھے مال دیا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر کر آیا ہے، میں نے زندگی دی تو کہاں گزار کر آیا ہے۔ یہ زندگی ایسے ہی نہ گزرے جیسے ایک ناکام انسان ہوتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے، ہاں ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی عقلوں کا استعمال کریں میرے رب کی قسم، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہم سے اتنی محبت کی ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کرے گا، عذاب سے بچائے گا، اس نے ہمیں سب چیز کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ہم تیاری کر لیں، اگر کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو اپنے اعمال کی ہم تیاری کر لیں، اسی میں ہماری سمجھداری ہے۔ اگر دھوکے میں رہیں گے تو دھوکے میں رہ جائیں گے، دھوکے میں رہ جائیں گے۔ تم سوچو تو صحیح، آج ہماری عقل کیسا کام کر رہی ہے، کس چیز کی تیاری کر رہی ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں مال کما کر، مال میرا ہے، میرا مال ہے، مال میں نے کمایا، اللہ کے بندہ اللہ نے دیا ہے، اس کی کل پوچھ ہونی ہے، پوچھے گا۔ اس نے حلال طریقہ اختیار کرو، حرام نہ کرو، اپنے اعمال بناؤ، مال ہی نہیں اعمال بناؤ، کیونکہ انسان وہاں مال سے نہیں اعمال سے کامیاب ہوگا۔ اگر ہم کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو تھوڑا سوچیں، ہم تھوڑا سوچیں تو صحیح۔